آپ کو پتہ ہے کہ جو نظر لگتی ہے نا خاص طور پر، اور جس سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں، اس پہ اب تحقیق بھی ہو رہی ہے پیراسائیکالوجی میں، کہ نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان کے جسم میں، یعنی نیگیٹو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں، حسد کی نظر ہوتی ہے جیسے، تو وہ آ کے ایک ریئیکشن کرتی، کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں، جس سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسما بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہیں، کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیے بھی انسان جوان بھی ہو لیکن اس کو صحت ہو ہی نہ، کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو، تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی، یعنی پھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس پر بھی دم کی اجازت دی، تو جسمانی بیماری ہے نا۔ اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک خاص اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے انسان کے جسم میں جیسے لرزہ سا آ جاتا ہے نا، اور انسان ہل جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے، ایک سورت کے آخر میں آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ قریب ہے کہ کچھ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے کیا کر دیں، پھسلا دیں جب یہ قرآن سنتے ہیں۔ یعنی وہ سننے نہیں آتے تھے، صرف آپ کو گھورتے رہتے تھے۔ اور کس لیے گھورتے رہتے تھے؟ تاکہ آپ بول نہ سکیں، آپ لرز جائیں، ڈگمگا جائیں، اپنا کام چھوڑ دیں، بری نیت سے آتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ پتہ کیسے چلے؟ چل جاتا ہے، پتہ کیوں نہیں چلتا؟ مثلاً آپ کا بچہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب وہ اٹھا تو بچے نے شور کرنا شروع کر دیا، اور پتہ چل جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر ہی کے لوگوں کی لگ جاتی، بعض اوقات محبت سے بھی لگ جاتی، کہ بچہ کھیل رہا تھا، آپ دیکھتے کہ وہ گر پڑا، اچانک رونا دھونا شروع ہو گیا، سر پٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، عامر بن ربیعہ پہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب غسل کرو، اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے؟ جس کو نظر لگی۔ عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، ٹخنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے، پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا، یہ نہیں کہ اس کے منہ پہ ڈالنا، پیچھے سے بہا دیا، اور سہل فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اس کا طریقہ بتایا گیا اس غسل کا۔ ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے، جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے، پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہتھیلیاں، دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر بائیں پر، اور پھر دائیں کوہنی پر، پھر بائیں کوہنی پر، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، اور پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے، اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بری نظر لگتی
اس کو اسی طرح غسل کروایا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کس کی لگی، ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا ہے علاج کا؟ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔